کے مسائل احادیث مبارکہ سے عرض کر رہے ہیں جی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری شریف میں، حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو آج ہم کام کریں گے 10 حجہ کو فرمایا، قربانی کے دن ارشاد فرمایا کریں گے، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عید کی نماز سے پہلے اپنا جانور ذبح کر چکا ہوں، اور یا رسول اللہ میرا خیال یہ تھا، میری سوچ یہ تھی کہ میرے جو ہیں پڑوسی وہ بھوکے ہیں، ان کے لیے کھانے کا کوئی انتظام ہو جائے گا، اور عرض کی یا رسول اللہ غریب تھے، ان کو دیکھ کر میں نے جلدی ذبح کر دیا، تو کیا یا رسول اللہ میری قربانی ہو گئی؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے پاس نا ایک 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے، کیا میں وہ کر دوں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بردہ، یہ صرف تمہارے لیے اجازت، بس اور کسی کے لیے نہیں۔ یہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، خصوصی اختیارات تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیے۔ فرمایا صرف یہ تمہارے لیے کفایت کرے گا، 6 ماہ کا بکری کا بچہ، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب الاضاحی باب سنت الاضحیہ میں اس طرح ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے شہر میں کئی ٹائم ہوتے ہیں عید کی نماز کے، مثلا اس دفعہ میرے خیال میں 6 بجے سے شروع ہو جائیں گے، 6 پونے 6 سے شروع ہو جائیں گے ٹائم، پھر یہ 8 ساڑھے 8 9 بجے تک جائیں گے۔ تو جو پہلی آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں جو پہلی عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شام کے بعد ہمارے پرانے فقہا نے قربانی کرنے سے منع کیا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی اس وقت دیے جلتے تھے، لالٹینیں جلتی تھیں، جس کی وجہ سے اس بات کا خدشہ تھا کہ جانور کی رگیں صحیح نہیں کٹیں گی، اس لیے پھر انہوں نے منع کر دیا تھا کہ مغرب کے بعد قربانی نہ کیا کرو۔ اب وہ صورتحال نہیں، اب وہ صورتحال نہیں ہے، اب تو لائٹیں آ گئی، بڑی زوردار لائٹیں آ گئی، بڑی زیادہ روشنی والی آ گئی۔ تو جہاں پر ایسی لائٹ کا انتظام ہو جو رگے کٹنے میں کوئی جو ہے نا پریشانی نہ ہو، تو پھر رات کو بھی کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ رات کو قربانی نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام احمد اور دیگر محدثین نے حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن جو کام ہم کو پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا، جس نے پہلے ذبح کر ڈالا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے سے ہی کر لیا۔ نسک یعنی قربانی سے اس کا کچھ تعلق نہیں، ٹھیک ہے جی، وہ عام ذبیحہ ہے، عام ذبیحے کی طرح ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور لے کے آتے ہیں 2 3 4 دن پہلے، یا 1 دن پہلے لے آئے یا اسی دن لے آئے، قربانی یہ بھی ہو جائے گی، قربانی یہ بھی ہو جائے گی، لیکن کچھ عرصہ 2 مہینے 4 مہینے جانور کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، اس سے انس ہو، محبت ہونے کے بعد اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو چھوٹا ہی لے لیں جانور، جب عمر کو پہنچے پھر ذبح کریں، پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ جو جذبات ہیں ذبح کرتے وقت وہ کیفیت کچھ اور ہو۔ میں کچھ پرندے اور جانور وغیرہ بھی رکھتا ہوں، جو ہمارے گھر میں چوزے آتے ہیں نا جی، چوزے، وہ بڑی مرغی ہو جائے نا اس کو ذبح کر کے نہیں گھر والے کھانے دیتے، نہیں اس کو ذبح نہیں کرنا، حالانکہ گھر میں پلی ہے سارا کچھ، وہ نہیں کرنے دیتے، میں اسے ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو ذبح ہوتے۔ جب انس ہو جائے نا جی قربانی سے، پھر اس کو ذبح کیا جائے، پھر پتہ چلتا ہاں قربانی ہوئی ہے، پھر پتہ چلتا ہے انس۔
اور بعض مرتبہ ایسا بھی جانور کا لگاؤ ہو جاتا ہے، اس کو بھی احساس ہو جاتا ہے میں ذبح ہونے جا رہا ہوں، تو پھر اس وقت جو اس کا غم کا اظہار کرنا ہے، مالک کا اظہار کرنا ہے، اور پھر اس بات کو مد نظر رکھنا کہ ٹھیک ہے ہمارا انس اور ہماری محبت تو ہے، لیکن میرے رب کا حکم ہماری محبت سے بھی اوپر ہے، ہمارے ان سے بھی زیادہ اوپر ہے، پھر آتا ہے مزہ قربانی کرنے کا۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے، میں اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا کہ یہ غلط ہے، 2 دن پہلے لے آئے 4 دن نہیں، لیکن یہ میرے ایک اپنے جذبات ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ آپ کو مجھے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔